السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زہرا توسی اور ٹیلنٹ نیوز کے اسپیشل سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس دن HIV پازیٹیوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم اشرف صاحب جو کہ خود HIV پازیٹیو ہیں۔ عاصم صاحب ہمیں بتائیے کہ کس عمر میں اور کیسے آپ کا HIV اسٹیٹس پازیٹیو ہوا؟ میں 1999 میں مجھے HIV میں پازیٹیو مجھے پتہ چلا، اور اس وقت ایج میری تھی تقریباً 18 سے 19 سال۔ تو میں یہاں پہ مسیشا میں کام کرتا تھا، اسکریپ کا کباڑی مارکیٹ میں۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس استعمال شدہ نیڈلز وغیرہ ہاسپٹل جو ویسٹ ہوتا ہے وہ آیا کرتا تھا، جو کہ جس میں بلڈ سرنجز، بلڈ بیگ ہوتے ہیں، سرنجیں ہوتی ہیں استعمال شدہ، یہ چیزیں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں۔ تو وہ کام کرتے ہوئے ہمارے اکثر ہاتھوں میں بھی لگ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس وہاں پہ جو بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، تو ایک ایکسیڈنٹلی میں وہاں پہ اس کے اوپر گرا ایک بار، تو میری کمر میں ہاتھوں پہ بہت زیادہ لگ گئی تھی۔ تو میں نے وہ نارملی لیا کہ بھی میں نے وہ سرنجیں نکالی ہیں اور جو ہے نا کام کرنا شروع ہو گئے، نارملی اپنی لائف کو جو ہے نا گزار رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں جیسے نارملی لائف گزار رہے ہیں، روز گھر جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی طریقے سے لائف گزر رہی تھی۔ تو اتفاقاً میرا حج کا بنا ٹور، تو میں حج کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، میرے اپروو ہو گیا۔ تو میں نے حج کے لیے اپلائی کیا تو انہوں نے میڈیکل کے لیے مجھے کہا نا، تو جب میں میڈیکل کروانے کے لیے گیا تو وہاں پہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو HIV ہے۔ تو جب انہوں نے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو HIV ہے، تو میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ HIV ہے کیا چیز؟ تو جب اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ایڈز ہے، تو میں ایک دم سے پریشان ہو گیا، میرے پسینہ آنا شروع ہو گیا پاؤں کے نیچے سے، ایک قسم کہہ لیں کہ اندھیرا ہو گیا زندگی میں، بالکل پریشانی کے ساتھ وہ جو چند دن تھے وہ گزرے میرے۔ آپ کو ملامت کا سامنا تو یقیناً کرنا پڑا ہوگا، کچھ شیئر کریں گے؟ جی بالکل، جب میں گھر گیا تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے دور ہو کے بیٹھے، تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے، مجھے تسلیاں دیتے تھے۔ تو میں ان کو کہتا تھا نہیں، آپ مجھ سے دور ہو کے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ مجھے کتنی گندی بیماری ہے، تو یہ آپ لوگوں کو نہ لگ جائے۔ بچے میرے پاس آتے تھے کیونکہ میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تو بچے میرے پاس آتے تھے تو میں ان کو دھتکارتا تھا کہ بھی آپ دور ہو کے بیٹھو میرے سے، کہ یہ بیماری آپ کو نہ لگ جائے۔ تو ایسے ہی مجھے یہی ٹینشن تھی کہ بھی معاشرے والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا ہوں کام کے سلسلے میں، تو جس جگہ پہ جن اپنے کزنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ میرے سے نفرت کرنی شروع کر دی۔ جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ جی آپ اپنا کھانا جو ہے علیحدہ لگوا لو ہوٹل میں۔ میرے برتنوں میں وہ پانی نہیں، جو میرے ساتھ مجھ سے چھین کے پانی پیا کرتے تھے، میرے سے چھین کے وہ کھانا کھایا کرتے تھے، تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ علیحدہ ہو کے جو ہے نا کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ نہ کھاؤ۔ تو یہ اس وقت یہ چیزیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ گھر والے بھی مجھے تسلیاں یہ دیتے تھے، کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا۔ میں کہتا تھا کہ نہیں، میں باہر بھی نکلتا ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کم از کم وہ تو میرے ساتھ ہونے چاہیے، وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ تو میرے ساتھ ہونے چاہیے۔ لیکن معاشرے سے اس وقت اتنی کہہ لیں کہ پریشانی وہاں سے ملی کہ ڈسہارڈ ہو گیا تھا میں اس وقت۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ اچھے دوست بھی ملے کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا، مجھے اس بیماری کے بارے میں بتایا کہ بھی میں اس بیماری سے اس طریقے سے یہ پھیلتی ہے اور اس طریقے سے نہیں پھیلتی۔ تو پھر میں نے عہد کیا کہ میں اپنے جیسوں کی خدمت کروں گا، اپنے جیسوں لوگوں کو بتاؤں گا، جیسے مجھے انفارمیشن ملتی گئی میں ویسے ہی اپنے معاشرے کو بتاتا گیا اور اپنے لوگوں کو بتاتا گیا، اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنی فیملی کو بتایا۔ اس کا رزلٹ مجھے یہ ملا کہ میری فیملی میرے سے بہتر ہو گئی، میرے دوست مجھ سے بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور میں بہتری کی طرف جانے لگ پڑا۔
آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی اور بیوی بچوں کا میڈیکل سٹیٹس کیا ہے؟ اس وقت لکیلی جب ہم لوگوں کو اویئر کرتے تھے تو میری زندگی میں خاتون آئیں اور انہوں نے مجھے پرپوز کیا. مجھے کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میں خود پریشان ہو گیا. میں نے کہا مجھے اتنی بڑی بیماری ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے ایچ آئی وی ایڈز ہے, تو آپ پھر بھی میرے سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, آپ لوگوں کو کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے جیسوں کی خدمت کر رہے ہیں. لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں اور آپ کی خدمت کروں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم لوگ ہیپی اپنی لائف جو ان سے وہ گزار رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. اور لکیلی میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں ماشاءاللہ نیگیٹو ہیں. میری وائف بھی نیگیٹو ہیں. تینوں ہم لوگ وہ ٹھیک ہیں اور میں پازیٹیو ہوں اور میرے بچے جو ان سے وہ نیگیٹو ہیں. اور میری شادی تقریباً 26 سے 27 سال کی ایج میں ہوئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آج میں کہ وہ بھی میرے ساتھ, میں کہ جہاں کہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں کہ آپ ان کی فیملی کو سمجھائیں. کسی پازیٹیو بندے کی فیملی کو سمجھانا ہے یا اس کی بیوی کو سمجھانا ہے یا کہیں پہ عورتوں کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو میں بچوں کو بھی لے کے جاتا ہوں, اپنی وائف کو بھی لے کے جاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایک مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے کہ یہ لوگ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو دوسرے لوگ کیوں نہیں گزار سکتے. پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام اور حکومت پنجاب کے علاج معالجے سے کیا مطمئن ہیں؟ جی بالکل. ابھی تو گورنمنٹ ہمیں فری آف کاسٹ میڈیسن دے رہی ہیں, لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کو کور کرتا ہوں میں بتاؤں گا آپ کو کہ جب 2002 کے ٹائم میں یہ پاکستان میں میڈیسن اویلیبل نہیں تھی تو اس وقت ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو یہ میڈیسن تھی تو اس وقت ہم لوگوں نے کوشش کی. بہت سارے صاحب حیثیت جو لوگ تھے تو ان کے تعاون سے ہم لوگوں نے لوگوں کو کہا کہ بھی ایچ آئی وی پازیٹیو لوگوں کے لیے ہمیں کچھ پیسے چاہیے میڈیسن کے لیے. تو ہم لوگوں نے ان کے تعاون سے, کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگی تھی دوائی, تو اس لیے ہم لوگوں نے لوگوں سے کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے بھیک مانگی. تو پھر جو سا نا ہمیں لوگوں نے یہ ڈونیشن کیے پیسے, تو ہم لوگ یہ میڈیسن اس وقت 6 لوگوں کی, پہلی بار ہم لوگوں نے 6 لوگوں کی میڈیسن پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی تھی. تو اس وقت ہم لوگوں کو کہتے تھے نا کہ آپ لوگ میڈیسن یوز کرو, آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ جو سا نا کوئی ایسی دوائی لے آئے ہیں کہ ایڈس کی جو ایچ آئی وی کے پازیٹیو لوگ ہیں ان کو مارنے کے لیے دوائی لے آئے ہیں. تو لوگوں نے نہیں کھائی, وہ لوگ آج اس دنیا میں نہیں ہیں. تو اس وقت تقریباً ہم لوگوں نے 3 لوگوں نے یہ میڈیسن سٹارٹ کی تھی. لکیلی 2 لوگ ہم لوگ بچ گئے تھے تو 1 ایکسپائر ہو گیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم لوگوں نے تھوڑی سی کوشش کی, جو اے آر وی ہے اس کی جو میڈیسن ہے, کنٹرول کی جو میڈیسن ہے وہ ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کروائی. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام یہاں پہ پنجاب میں, پورے پاکستان میں, ایون کہ پورے پاکستان میں یہ میڈیسن فری آف کاسٹ ایچ آئی وی پازیٹیو لوگوں کو دی جا رہی ہے. اور جیسے جیسے ہماری گورنمنٹ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن آتی ہے وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. ہم لوگ گراس روٹ لیول پہ جا کے اپنے لوگوں کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ آیا اس طریقے سے ایچ آئی وی ایڈس پھیل رہی ہے اور آپ لوگ ان چیزوں سے بچیں. معاشرے سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے یا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بھی ایچ آئی وی ایڈس کا میں مبتلا ہوں, تو میں نہیں یہ چاہوں گا کہ بھی لوگوں کو غلط انفارمیشن ملے. اور جیسے کہ ہمارے عطائی ڈاکٹر ہیں یہ بہت ساری جگہوں پہ جو سا نا مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو, استعمال شدہ سرنجیں لگا رہے ہیں. تو کائنڈلی اگر آپ کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, حکیم کے پاس جا رہے ہیں, تو کم از کم اس کو کہیں کہ جی اگر مجھے سرنج لگا رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں نا, ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر بہت مجبوری ہے آپ کو ان کے پاس جانے کی تو آپ کم از کم اس کو کہیں کہ مجھے سرنج جو سی ہے نا وہ نہیں لگائے. تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے, جن لوگوں کو
کسی خاندان میں اللہ نہ کرے کہ کسی کے خاندان میں کوئی ایسا پیشنٹ یا مریض ہو کہ جو کہ HIV پازیٹیو ہو، تو اگر کوئی ہے خدا نہ خواستہ تو کم از کم آپ لوگ اس سے نفرت نہ کریں. دیکھیں میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، میرے گھر والے مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے خاندان والے مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں جہاں پہ جاب کر رہا ہوں وہاں کے لوگ مجھ سے پیار کر رہے ہیں. تو آپ اپنوں سے نہیں پیار کرتے تو کائنڈلی خدا را آپ ان سے محبت کریں، ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں. کم از کم ان سے ایک محبت کا بول بولیں گے تو اس کی زندگی دیکھیں کیسے بڑھتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس سے بچنا کیسے ہے، ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے. بچنا اس طریقے سے ہے کہ جو ہم لوگ حجام کے پاس جا رہے ہیں اس کو کہیں کہ جی ہمارا بلیڈ جو ہے وہ نیا لگائیں، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ہاسپٹل میں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ مجھے یہ سرنج اگر جو لگا رہے ہیں یہ ڈسپوزیبل نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم لوگ ڈینٹل کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ جی یہ اوزار جو ہے نا یہ اسٹیرلائز ہونے چاہیے، اچھے صاف ہونے چاہیے، تاکہ کسی کی بیماری آپ کے پاس نہ آئے اور نہ ہی آپ کی بیماری کسی کے پاس جائے. تو میری اپیل آپ لوگوں سے یہی ہے کہ کائنڈلی اپنا بھی خیال رکھیں اور ان پازیٹیو لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو کہ معاشرے سے چھپتے پھر رہے ہیں اور پریشان پھر رہے ہیں کہ ہمیں پیار کا ایک بول جو سا آپ کا ان کو چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. یہ بیماری صرف اور صرف میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف بلڈ سے لگتی ہے. یہ بیماری کسی اور چیز سے نہیں لگتی. اگر میرے گھر والے ہیں، اب میرے بچے ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، میرے ساتھ میرے بچے ہیں میری گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ بابا ہم آپ کا پانی پینے لگے ہیں. میرے سے میری وائف پانی لے کے پی لیتی ہے، میری والدہ پانی لے کے پی لیتی ہے. ایک ہی پلیٹ میں میری والدہ میرے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، میرے والد کھا رہے ہوتے ہیں. آج تک ان کو تو نہیں یہ بیماری لگی. تو آپ لوگ کیوں ان چیزوں سے بھاگ رہے ہیں، کیوں ان پیشنٹ سے دور ہو رہے ہیں؟ ان کو آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے جو کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں. ہم لوگ اس محبت سے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. ان لوگوں کو ہم لوگ زندگی دے سکتے ہیں. کائنڈلی آپ ان سے محبت کریں، ان لوگوں سے محبت کریں، اس بیماری سے بے شک نفرت کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے بزی شیڈیول سے ٹیلنٹ نیوز کو ٹائم دیا. تھینک یو. شکریہ جی آپ کا بھی کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہماری اس آواز کو آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. تھینک یو. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عاصم اشرف صاحب، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ HIV ایڈز کا علاج صرف پیار اور محبت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں اویئرنیس ہے. لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ HIV ایڈز بیسیکلی ہے کیا. اس کا علاج یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں. اس کا کوئی پراپر علاج ابھی تک گورنمنٹ بھی نہیں لا پائی، نہ ہی کوئی پراپر ٹریٹمنٹ ہے. اس کا صرف واحد اور صرف ایک ہی علاج ہے، پیار اور محبت اور فیملی سپورٹ. ٹیلنٹ نیوز کی اسپیشل سٹوریز کے ساتھ اپنی ہوسٹ زہرا توسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.